بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کے سبق میں صفحہ نمبر 63 مسئلہ نمبر 21 سے 25 تک پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 21 ہے، دھوپ کے جلے ہوئے پانی سے سفید داغ ہو جانے کا ڈر ہے، اس لیے اس سے وضو غسل نہ کرنا چاہیے۔ یعنی بذات خود تو وہ پاک ہے، لیکن چونکہ طبی طور پر مضر ہے، نقصان دہ ہے، اس لیے اس سے وضو غسل نہیں کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 22، مردار کی کال کو جب دھوپ میں سکھا ڈالے، یعنی جب دھوپ میں رکھ کر وہ خشک ہو جائے یا کچھ دوائی وغیرہ لگا کر درست کر لے، جس کو دباغت کہتے ہیں، جیسے نمک وغیرہ لگاتے ہیں آج کل، کہ اس کا پانی مر جائے، یعنی پانی ختم ہو جائے اور وہ خشک ہو جائے اور رکھنے سے خراب نہ ہو تو پاک ہو جاتی ہے، اس پر نماز پڑھنا درست ہے، اور مشق وغیرہ بنا کر اس میں پانی رکھنا بھی درست ہے۔ لیکن سور کی کال پاک نہیں ہوتی، خنزیر کی کال پاک نہیں ہوتی، چاہے جس طریقے سے بھی اس کو پکا کر دوائی ڈال کر خشک کیا جائے، باقی سب کالیں پاک ہو جاتی ہے۔ انسان کی کال سے کام لینا اور برتنا، یعنی استعمال کرنا، بہت گناہ ہے۔ مسئلہ نمبر 23، کتا، بندر، بلی، شیر وغیرہ جن کی کال بنانے سے پاک ہو جاتی ہیں، یعنی دباغت سے پاک ہو جاتی ہیں، بسم اللہ کہہ کر ذبح کرنے سے بھی کال پاک ہو جاتی ہیں، چاہے بنائی ہو یا بے بنائی ہو۔ البتہ ذبح کرنے سے ان کا گوشت پاک نہیں ہوتا اور ان کا کھانا درست نہیں ہے، یعنی کتا، بندر، بلی، اس کو بسم اللہ کر کے بھی ذبح کرو تو بھی یہ ناپاک ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 24، مردار کے بال اور سینگ اور ہڈی اور دانت، یہ سب چیزیں پاک ہیں۔ پاک کا مطلب ہے کہ اگر پانی میں پڑ جائے تو نجس نہ ہوگا، البتہ اگر ہڈی اور دانت وغیرہ پر اس مردار جانور کی کچھ چکنائی لگی ہو تو وہ نجس ہے اور پانی بھی نجس ہو جائے گا۔ یہ یعنی اس صورت میں ہوگا جب یہ خشک ہو، اور کچھ چکنائی ہو تو پھر نجس ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 25، آدمی کی ہڈی اور بال پاک ہے، یعنی اگر وہ کسی برتن میں پڑ جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، لیکن ان کو برتنا یعنی استعمال کرنا اور کام میں لانا جائز نہیں ہے، بلکہ عزت سے کسی جگہ گاڑ دینا چاہیے، یعنی اچھی طرح اس کو دفن کر دینا چاہیے۔ یہ آج کے سبق کے مسائل ہے، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔